ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یونس آیت نمبر 107۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِنْ اور اگر یمسسک چھوئے تجھ کو اللہ بضر کسی تکلیف کے ساتھ، فلا پس نہیں ہے کاشفا کھولنے والا لہو اس تکلیف کو الا مگر ہوا وہی۔ وَإِنْ اور اگر یرید کا ارادہ کرے آپ کے ساتھ بخیر کسی بھلائی کا، فلا پس نہیں ہے راد رد کرنے والا لفضلہ اس کے فضل کو، یصیب وہ پہنچاتا ہے بہی وہ پہنچتا ہے اس چیز کے ساتھ من جس کو یشاء وہ چاہے، من سے عبادہ اس کے بندوں، وہوا اور وہ الغفور معاف کرنے والا ہے اور رحیم رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ اور اگر چھوئے تجھے اللہ کسی تکلیف کے ساتھ تو نہیں ہے اس تکلیف کو کھولنے والا کوئی مگر وہی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ اور اگر وہ چاہے آپ کے ساتھ خیر تو نہیں ہے رد کرنے والا اس کے فضل کو کوئی۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہ پہنچتا ہے اس چیز کے ساتھ جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے، یا پہنچاتا ہے وہ چیز جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے، وہو الغفور الرحیم اور وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی قسم کے اختیار، طاقت، قدرت کا مالک نہیں ہے، نہ عطائی طور پر نہ ذاتی طور پر۔ یہ عطائی اور ذاتی کی تقسیم کوئی نئی تقسیم نہیں ہے، یہ بڑی پرانی تقسیم ہے۔ مشرکین مکہ کے ہاں یہی تقسیم تھی عطائی اور ذاتی کی، جو آج کے مشرکین کے پاس ہے۔ یہ کہہ دیتے تھے اللہ کے نبی کے پاس علم غیب ذاتی تو نہیں ہے، عطائی ہے۔ آپ مختار کل ذاتی نہیں ہیں، عطائی ہیں۔ آپ حاضر ناظر ذاتی نہیں ہیں، عطائی ہیں۔ یہ تو مذاق ہے۔ کل کو کوئی اٹھ کے کہے گا کہ فلاں بابا جی معبود ہیں، وہ بھی اللہ ہے لیکن ذاتی طور پر نہیں، عطائی طور پر، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ یہی بلکہ دنیا میں جتنا شرک ہوا ہے وہ سارے کا سارا شرک عطائی کہہ کر ہوا ہے۔ ذاتی شرک کا قائل کون تھا یہ تو بتاؤ؟ کون اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ ذاتی شرک کا قائل تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ جتنے مشرک تھے وہ سب یہی کہتے تھے عطائی۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ مشرکین مکہ وہ اپنے معبودوں کے بارے میں عطائی عقیدہ رکھتے تھے۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے یہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک۔ اللہ حاضر ہیں، بار بار حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک جو تیرا ہے، تو اس کا مالک ہے، وہ مالک نہیں ہے۔ تو اس کا مالک ہے، وہ مالک نہیں۔ کیا مطلب؟ جو کچھ اس کو دیا تو نے دیا، وہ اپنے طور پر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ عطائی کا عقیدہ پرانا عقیدہ ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا کرتے تھے قدن اور رک جاؤ ویلکم تمہارے لیے ہلاکت ہو، یہیں پہ رک جاؤ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، یہیں پہ رک جاؤ، آگے نہ جاؤ۔ اور جاتے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب اس ہستی کو ہے جو ہستی تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے، سب سے پاکیزہ ہے، سب سے منزہ ہے۔ اس ہستی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ کہاں گیا ذاتی اور عطائی اختیار؟
مختار کل کا عقیدہ اور مبالغہ غلو آمیز شعر کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ جس کو اگر میں آپ کو تکلیف پہنچانا چاہوں تو کوئی دنیا میں اس کو تکلیف کھولنے والا نہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے آنے والی مصیبت کو ٹال نہیں سکتے تو اللہ کے نبی کے بعد کون ایسا ہے کہ جو ایسا کر سکے؟ جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگ۔ اس سے بڑا کفر ہے کوئی دنیا میں؟ کتنا بڑا کفر ہے یہ کہ جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اولاد نہ دینا چاہے، مقدر میں اللہ نے کچھ نہیں لکھا، کون ہے مائی کا لال جو لکھ دے؟ یہ جو جھوٹی باتیں کے اوپر دیکھا اس کے تقدیر میں اولاد کوئی نہیں تھی، اس کو اولاد دے دی، یہ سب اللہ کے مجرم گستاخ اللہ کے دین کے دشمن ہیں بہت بڑے، کہ جو اللہ کے بے ادب اور گستاخ ہیں ان کے اندر ذرہ برابر بھی اللہ کا خوف نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بہت بڑی ہے، لیکن اللہ کی گستاخی اللہ کے نبی سے بڑھ کر جرم ہے۔ اللہ کی گستاخی اللہ کے نبی کی گستاخی سے بڑا جرم ہے۔ جو لوگ اللہ کی گستاخی کرتے ہیں، مشرک اللہ کا گستاخ ہوتا ہے، اور اس طرح کے مشرک یہ تو اللہ رب العالمین کے دین کے بھی دشمن اور بدترین گستاخ ہیں یہ لوگ۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پر آنے والی مصیبت کو نہیں ٹال سکتے تو دھاگے، یہ کڑے، یہ تعویذ، یہ انگوٹھیاں، یہ پتھر اور یہ منکے اور یہ پھوکیں اور یہ جناب طرح طرح کے بنائے ہوئے یہ سلسلے کہ فلاں پیر صاحب کے بیعت ہو جاؤ، فلاں کر لو، ادھر سے یہ کر لو، وہ کر لو، کیا یہ چیزیں کسی مصیبت کو ٹال سکتی ہیں؟ گاڑیوں پر کالی ٹاکیاں باندھ لینا، چھوٹے چھوٹے جوتے آگے لٹکا دینا، یا یہ توہمات، یہ ہندوانہ معاشرے کے اندر رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر جو چیزیں آ چکی ہیں، ہم ان کو اپنے عقائد اور نظریات میں حصہ دے چکے ہیں، ہم ان کو بھرپور حیثیت دیتے ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ صبح صبح کوئی پہلا گاہک ادھار لینے آ گیا، او آج پہلا گاہک ادھار لینے آ گیا، سارا دن ادھار ہی چلے گا۔ یہ بدفعلیاں، بدگمانیاں یہ ہمارے دین کے اندر نہیں ہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو یہ تعویذ آپ کو بچائے گا، یہ کڑا منکا آپ کو بچائے گا، یہ جوتا اور یہ کالی ٹاکی باندھی ہوئی آپ کو بچائے گی؟ ملک کی ایک وزیر اعظم قتل ہوئی تھی، اس نے بازو پر امام زامن باندھا ہوا تھا، یاد ہے آپ کو؟ 2007 کے اندر ملک کی ایک وزیر اعظم قتل ہوئی تھی سابقہ، اس نے بازو پر امام زامن باندھا ہوا تھا، کیا بچ گئی وہ؟ اس بچا لیا اس کو؟ اب یہ کرونا ہے، جاؤ امام زامن باندھو کرونا سے بچنے کے لیے۔ ہے کوئی پیر جو تعویذ دیتا ہو، جو کڑے دیتا ہو، جو دھاگے دیتا ہو، جو انگوٹھیاں دیتا ہو، جو من کے پتھر بانٹتا ہو؟ ہے کوئی؟ بھائیو، عقیدہ توحید کو مضبوط کیجیے۔ اگر عقیدہ نہیں تو کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں کی یہ باتیں کہ فلاں پیر صاحب تو مقدر بدل کے رکھ دیتے ہیں، جس کو اللہ ہدایت نہ دینا چاہے، جب اللہ ضرر پہنچانا چاہے، پیر کی کیا اوقات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آئی تقدیر کو ٹال دے؟ کیسے کوئی پیر ایسے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہر بندہ اللہ کا، خود پیر اپنے اوپر آنے والی مصیبت کو نہیں ٹال سکتا، بیماری کو نہیں ٹال سکتا، اپنی موت کو دور نہیں کر سکتا، اپنے سے نیند دور نہیں کر سکتا، بھوک ختم نہیں کر سکتا، اپنی سانس اپنا بند نہیں کر سکتا، اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، اپنے قضائے حاجت نہیں روک سکتا۔ محتاج ہی محتاج، جو خود محتاج ہے وہ دوسروں کی محتاج کی کیا ختم کرے گا؟ جو خود اللہ سے مانگتا ہے وہ کسی کو کیا دے گا؟ ایک اللہ ہے جو سب کو دینے والا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، بہت زبردست آیت مبارکہ۔ اگر اللہ آپ کو کوئی ضرر پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا اس تکلیف کو کوئی کھول نہیں سکتا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا اللہ کے سوا۔ اس سے صریح بات کوئی اور ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد بھی اگر ہم غیروں پر نظریں رکھیں
غیروں پر امیدیں رکھیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ یہ قرآن کی تکذیب نہیں، اصل میں ہم خلط ملط کر دیتے ہیں حقائق کو۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر آپ کو اللہ کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اللہ کے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اللہ کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اگر اللہ آپ کو خیر پہنچانا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس لیے اگر یہ عقائد ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمارے دلوں سے حسد ختم ہو جائے۔ جی اس دکاندار نے میری دکان کے سامنے آ کے دکان کھول لی ہے، اب میرا گاہک ادھر جاتا ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور بھائی میرے اللہ نے جو آپ کو رزق دینا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ جناب اس نے میرے سے فلاں چیز کینسل کروا دی، وہ میری تھی، مجھے ملنی تھی، اس کی وجہ سے مجھے نہیں مل سکی۔ بھائی اگر اللہ نے آپ کے لیے وہ لکھی ہوتی تو آپ کو ضرور ملتی۔ فلا راد لفضلہ، اللہ کے فضل کو ٹال لیں۔ یہ ہمیں اللہ پر توکل بھی سکھاتی ہے یہ چیز، اور اللہ کے بارے میں عقیدہ توحید بھی سمجھاتی ہے یہ آیت مبارکہ کہ اللہ پر پورا توکل رکھو۔ النصیب یصیب ولو کان تحت الجبل، انسان کا حصہ اس کو مل کے رہتا ہے اگرچہ وہ پہاڑ کے نیچے کیوں نہ ہو۔ انسان کے جو مقدر میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، جو مقدر میں نہیں انسان اس کے پیچھے دوڑ کے جوتیاں بھی اپنی توڑ لے، انسان کو وہ نہیں ملتا۔ یہ توکل ہے، یہ یقین ہے۔ تو بس مختصر یہ بات ہوئی کہ آپ کو جب اللہ تعالیٰ کو خیر پہنچانا چاہے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، سارے پیر فقیر ملنگ اور یہ سب ایک طرف ہو جائے، آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ فلا راد لفضلہ، کوئی اللہ کے فضل کو ٹال۔ یہاں سے بدگمانیاں، جی میرے اوپر کسی نے کچھ کیا ہوگا، میرے اوپر جناب کچھ ایسا معاملہ ہے ویسا معاملہ ہے، یہ اکثر توہمات ہیں۔ وہم کی زندگی سے باہر نکلیے۔ ہاں یہ بیماریاں برحق ہیں، ایسا ہوتا ہے، لیکن اکثر وہم ہوتا ہے یہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے اپنا فضل دے، جس کو چاہے تکلیف پہنچائے۔ یہاں پر کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے سے مصیبتیں دور کر دے، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ خیر ہی خیر جمع کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت اعلم الغیب، اگر میرے پاس غیب ہوتا، ما مسنی السوء، مجھے کبھی تکلیف نہ چلتی، لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء، میں بڑی خیر جمع کر لیتا اور مجھے کبھی تکلیف نہ آتی۔ قرآن مجید سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دو ان سے میرے پاس علم غیب نہیں ہے، مجھے کبھی تکلیف نہ آتی، مجھے کبھی اذیت نہ پہنچتی، اگر مجھے پتہ ہوتا جہاں سے مجھے ضرر ہونا ہوتا میں وہ کام ہی نہ کرتا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اللہ اپنے فضل، اپنی طرف سے یہ مصیبت یا یہ فضل جس پر چاہتا ہے اس پر کرتا ہے، کوئی اس کو زبردستی ٹال نہیں سکتا، آئی ہوئی مصیبت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وہ الغفور الرحیم، لیکن وہ ظلم نہیں کسی پر کرتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ خیر چاہتا ہو، دین چاہتا ہو، اللہ اس کو زبردستی گمراہ کر دے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ گمراہ ہونا چاہے، اللہ اس کو زبردستی دین کی طرف دھکیل دے۔ یہ جبر نہیں اللہ تعالیٰ کرتا، اس نے اختیار دیا بندوں کو۔ وہ الغفور الرحیم، اور وہ معاف کرنے والا رحم کر۔ دیکھو بھائیو، یہ قرآن ہے، قرآن ہمیں عقیدہ دیتا ہے۔ اگر ہم قرآن سے عقیدہ نہیں لیں گے، ہم عقیدہ اگر بازار اور لوگوں کے منہوں سے لیں گے تو وہ عقیدہ ایسا ہی ہوگا۔ قرآن کا عقیدہ کتنا سچا اور کھرا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی کے پاس طاقت اور اختیار اور قدرت نہیں ہے، صرف ایک میرا اللہ ہے، جب تک وہ نہ چاہے کسی کو کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔